بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن رجال علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے پڑوس میں ایک موچی رہا کرتا تھا جو کہ تمام دن میں اپنی محنت مزدوری کرتا، لیکن رات کو جب گھر آتا تو اپنے ساتھ مچھلی یا گوشت لے کر آتا اور اس کو بھون کر کھاتا، اور اس کے کھانے کے بعد وہ رات گئے تک شراب پیتا رہتا۔ جب وہ شراب کے نشے میں دھت ہو جاتا، یعنی اس پر شراب کی رکت طاری ہو جاتی، نشے کی رکت طاری ہو جاتی، تو وہ شخص خوب شور و گل کرتا، جس سے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو خوب تکلیف ہوتی۔ اسی طرح رات گئی تک اسی طرح اس کا سلسلہ جاری رہتا، یہاں تک کہ اس کو نیند آ جاتی۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو اس کے شور و گل سے بے حد تکلیف ہوتی، لیکن پھر بھی آپ اس کی تکلیف کو، آپ اس کے شور کو برداشت کرتے ہوئے آپ پھر بھی ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ ایک دن رات کا وقت ہوا، آپ نے اس کی آواز نہ سنی، اس کو اپنا ہمسایہ سمجھتے ہوئے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا، تو لوگوں نے بتایا کہ رات کو اس کو سپاہیوں نے قید کر لیا ہے۔ تو جب صبح ہوئی آپ نے نماز فجر ادا کی، نماز فجر ادا کر کے آپ اپنی سواری پر خلیفہ کے پاس پہنچے اور اس کو اپنے آنے کی اطلاع دی۔ جب آپ وہاں پہنچے تو خلیفہ کے حکم کے مطابق ان کے سپاہیوں نے آپ کو باعزت طریقے سے ادب و احترام سے آپ کو خلیفہ تک لائے۔ تو خلیفہ نے آپ سے بہت ادب و احترام سے پوچھا کہ بتائیے آپ کا کیا حکم ہے، آپ کس وجہ سے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں؟ تو آپ علیہ رحمہ نے، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے انہیں کہا کہ میرے پڑوس میں ایک موچی رہتا ہے جس کو سپاہیوں نے رات قید کر لیا تھا، میں حکم دیتا ہوں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو خلیفہ نے آپ کا یہ حکم سنتے ہی کہا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، یہاں تک کہ اس خلیفہ نے کہا کہ آج کے دن جتنے بھی قید ہوئے ہیں، جتنے لوگوں کو بھی قید کیا ہے، ان سب کو رہا کر دیا جائے، ان سب کو آزادی دے دی جائے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ اپنی سواری پر سوار ہو کر واپس گھر کی طرف روانہ ہو گئے، اور وہ ہمسایہ، وہ موچی جو کہ آپ کو خوب تکلیف دیتا تھا، وہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم نے تجھے کوئی تکلیف دی، ہماری وجہ سے کیا تجھے کوئی تکلیف پہنچی؟ تو اس پڑوسی نے کہا، اس ہمسائے نے کہا، نہیں بلکہ میری وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی، اس کے باوجود آپ نے میری سفارش کی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہترین جزا عطا فرمائے گا کہ آپ نے ہمسائے کی حرمت اور حق کی رعایت فرمائی۔ اس کے بعد اس شخص نے توبہ کر لی اور گناہوں سے باز آ گیا۔